بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد وقار حسین۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی مختلف ججمنٹس کی، جس کے اندر سیاسی رہنما اور مختلف جو سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے اپنے قائدین کی جو تصاویر لگائی جاتی تھی، خاص طور پہ آٹے کا تھیلا ہو، صحت انصاف کارڈ ہو، کسان کارڈ ہو، کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا قومی خزانے سے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے اپنی تشہیر کرنا پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مترادف نہیں؟ کیا یہ اس حلف کی پاسداری کی خلاف ورزی نہیں جو اسمبلی میں اٹھایا جاتا ہے کہ میں اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کروں گا؟ تو ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم مختلف ججمنٹس سپریم کورٹس کی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پچھلے دنوں میں جو رمضان نگہباں راشن پروگرام کا آغاز ہوا، اس پہ بھی ایک سیاسی رہنما کی تصویر لگائی گئی۔ کیا وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں؟ جس طرح 2022 کے اندر پی ٹی آئی کو بھی اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا، قومی جو صحت کارڈ انصاف جاری کیا گیا تھا اس پہ انہوں نے اپنے پارٹی پرچم کی تصویر نہیں لگائی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے 2018 میں سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی جس میں کہا گیا کہ سیاسی رہنما، پارٹی پرچموں یا نشانات کی تشہیر ہرگز نہیں کی جائے گی، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین 2020 میں پی ٹی آئی کی حکومت کو جو صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا گیا تھا، اس پر پارٹی پرچم لگانے اور کارڈ کا نام قومی صحت کارڈ رکھنے کا فیصلہ بھی واپس لینا پڑا۔ 2022 میں سپریم کورٹ کے بینچ، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ تھے، کے سامنے ایک کیس آیا جس میں الاٹمنٹ کے کچھ ڈاکومنٹ سامنے آئے۔ اس پر اس وقت کے وزیر اعلیٰ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس پر بینچ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اس تصویر کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جس کی تصویر ہے وہ ان افراد کا محسن ہے۔ کیا یہ ڈاکومنٹس پر جن لوگوں کو ملے ہیں وہ اس افراد کے ممنون رہیں گے؟ ساتھ سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا اس ججمنٹ میں، اگر وہ واقعتاً وزیر اعلیٰ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، بے گھر لوگوں کی، تو ہم اس کو روک نہیں رہے، وہ اپنی جیب سے کرے، اپنی پراپرٹی لوگوں میں بانٹ دے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو اپنی تصویر لگا سکتا تھا۔ سرکاری ریکارڈ پر اپنی تشہیر اور اپنے آپ کو عظیم پیش کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس فیصلے میں کہا گیا نہ تو پاکستان میں بادشاہت ہے اور نہ ہی یہاں پہ حکمرانی ہے کہ لوگ حکمرانوں کے ممنون رہیں، بلکہ یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ پاکستان ایک آزاد اور جمہوری ملک ہے۔ سیاستدانوں کا نام ان کے اصولوں اور کاموں کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اپنے حکم میں جسٹس صاحبان نے کہا کہ ملک کے آئین میں یہ حلف موجود ہے جس میں کہا گیا کہ میں اپنے ذاتی مفادات کو اپنے ضابطۂ اطوار یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ سرکاری امداد یا ڈاکومنٹس پر کسی بھی سیاسی لیڈر کی تصویر لگانا ذاتی مفادات کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی اجازت ہرگز نہیں، کیونکہ ایسا کرنا حلف کی خلاف ورزی ہے۔ پوچھنا یہ ہے، کیا سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ آٹے کے تھیلے پر بھی لاگو ہوگا جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی تصویر لگائی گئی؟ کیا اس پر بھی کوئی عدالتی فیصلہ آئے گا؟ کون اس پہ ایکشن لے گا؟ یہ کویسچن ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مریم نواز نے پنجاب میں جو کسان کارڈ کا اجرا کیا، اس پر قائد نون لیگ نواز شریف کی تصویر لگوا دی، جس پر ایک شہری نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی کہ نواز شریف کی جو سابق وزیر اعظم ہے اور سزا یافتہ بھی ہیں، ان کی تصویر کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کارڈ کے ذریعے قومی خزانے سے نواز شریف کی ذاتی تشہیر کی جا رہی ہے۔ قومی خزانے کو کسی بھی صورت ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگانے کے لیے کروڑوں روپے قومی خزانے سے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو رمضان نگہباں راشن پروگرام تھا، اس کے آٹے کے تھیلے پر بھی نواز شریف کی تصویر لگائی گئی۔ درخواست گزار، جس کا نام مشکور حسین تھا، اس نے اپنے وکیل کے ذریعے استدعا کی ہے کہ ذاتی تشہیر کے لیے عوامی فنڈز کا استعمال کرنا آئین کی بھی خلاف ورزی ہے اور حلف کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی حکومت ہو،
کوئی بھی صوبائی حکومت ہو اس کو یہ ہرگز اجازت نہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، کہ وہ اپنی جماعت کے سربراہ کی یا لیڈر کی تصویر لگائے، کیونکہ یہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ ہمیں یہ چیزیں دیتے ہیں، آپ اپنی جیب سے نہیں دیتے۔ اگر کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے وہ اپنی تصویر لگوانا چاہتا ہے تو وہ اپنی جیب سے لوگوں کی مدد کرے، لوگوں میں راشن تقسیم کرے، لوگوں کے اندر صحت انصاف جو کارڈ کا اگر اجرا کیا گیا یا کسان کارڈ کا اجرا کیا گیا یا لوگوں کی بہتری کے لیے کوئی بھی منصوبہ شروع کیا گیا ہے، اگر وہ اس پہ اپنے لیڈر کی یا اپنی جماعت کے سربراہ کی تصویر لگوانا چاہتا ہے تو اپنی جیب سے خرچ کرے۔ یہ کیا مذاق چلا ہوا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ تصویر لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو یا تو دبانا یا ان کو یہ بتانا کہ یہ ملک میں ایک بادشاہت ہے، جیسے چاہیں ہم مرضی اس کو چلائیں۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور ہم نے یہ کروڑوں قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا تھا۔ کیا یہ اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشے مند تو کوئی آگ لگا دے؟ کیا یہ صرف 5% لوگوں کے لیے یہ ملک بنا تھا کہ وہ اپنی باریاں بانٹ کر اپنی مرضی سے قومی خزانے کو استعمال کرے؟ کیا اس لیے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لوگوں نے ایک سٹرگل کی اور ایک الگ ملک حاصل کیا تھا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پاکستانی قوم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کس طرح ان کو کرنا چاہیے۔ کیا ان لوگوں کو ووٹ دینے چاہیے جو قومی خزانے کو اپنی تجوری کے طور پر استعمال کریں، اپنے پروٹوکول پر استعمال کریں، اپنی تشہیر پر استعمال کریں؟ پاکستان اس وقت پاکستان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس وقت ہزاروں روپے کا مقروض ہو چکا ہے۔ ان حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کے ووٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے 2 ججمنٹس تھی جو سپریم کورٹ کی رکھی، تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کیا جو آٹے کے تھیلے پر یا کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر لگائے گی، کیا اس پہ بھی کوئی نوٹس لیا جائے گا؟ کیا اس پہ بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ لاگو ہوتی ہے؟ کیونکہ 2020 کے اندر اور 2022 کے اندر سپریم کورٹ نے مختلف ججمنٹس دی تھی۔ تو محمد وقار حسین کو دیجیے اجازت اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔